آج وزیر اعظم کی طرف سے جو یہ بات کہی گئی، یہ پہلی مرتبہ نہیں بلکہ دوسری مرتبہ وزیر اعظم نے اس بات کو کہا ہے، مگر اس کا کوئی اثر زمین پر نہیں ہوا ہے۔ پرائم منسٹر کے کہنے کے باوجود بھی گائے رکشکوں پر کچھ اثر نہیں ہوا، نہ ان کے دل میں وزیر اعظم کے الفاظ کا کوئی ڈر پیدا ہوا، بلکہ وہ تو اور بے خوف ہو کر لوگوں کو مارتے گئے، ان کو مار پیٹ کرتے گئے، ان کی جانیں لیتے گئے۔ اور اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ پیلو خان کو جس جگہ پر مارا گیا اس اسٹیٹ میں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے اور اب تک 3 ایکیوز کو نہیں پکڑا گیا۔ حافظ جنید کو ٹرین میں مارا گیا، وہاں پر سرکار بی جے پی کی ہے۔ جس کو پکڑا گیا اس کو پولیس کسٹڈی بھی نہیں لیتے، اس کو فوراً جیل کو بھجا دیے۔ تو پرائم منسٹر صرف زبانی الفاظ استعمال کرنے سے کوئی تبدیلی نہیں آنے والی ہے۔ پرائم منسٹر کو اپنے اختیارات جو دستور نے ان کو دی ہے وہ استعمال ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور لوگ بولتے ہیں پرائم منسٹر کیا کرے؟ پرائم منسٹر ہندوستان کا سب سے بڑا عہدہ ہے، اور پرائم منسٹر کے بولنے کے باوجود بھی یہ تمام تنظیمیں، ان کا تعلق سنگھ پریوار سے ہے۔ پرائم منسٹر کا بھی تعلق سنگھ پریوار سے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ہاں میں ایک زمانے میں آر ایس ایس کی خاکی چڈی پہن کر اس میں حصہ لیتا تھا۔ تو پرائم منسٹر کے الفاظ کا کوئی یقین اور پھر اس کا ڈر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ پرائم منسٹر کو واک دا ٹاک کرنا پڑے گا، اور میرا ماننا یہ ہے کہ زمین پر کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے جب تک ہمارے ملک میں انسان کی جان کی قیمت ایک جانور سے کم ہوگی۔ یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ ہمارا سمویدھان یہ کہتا ہے کہ انسان کو رائٹ ٹو لائف ہے۔ اگر ہم سمویدھان کو فالو نہیں کریں گے اور کسی اور کے اوپر اتنی زیادہ عزت دیں گے تو پھر یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے کہاں کہاں کیا کیا واقعات نہیں ہوئے۔ اخلاق کو جس پر الزام تھا مارنے کا، جب وہ اس دنیا سے چل بسا تو اس کو ہمارے قومی ترنگے میں لپٹا گیا اور وہاں پر یونین منسٹر پہنچ گئے۔ آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی امپیکٹ ہونے والا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ختم ہو جائے یہ تمام واقعات، کیونکہ بی جے پی تو اپنے اصلی ایجنڈے میں ناکام ثابت ہوئی۔ 2 کروڑ نوکریاں فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، وہ اس میں ناکام ثابت ہوئے۔ کشمیر میں ان کی حکومت ہے، وہاں پر نارملسی نہیں۔ بارڈر پر سیز فائر پہ وائلیشن ہوتا ہے، اس پر کوئی نہیں ہے۔ اب تو حد یہ ہو گئی کہ ہم نے انڈین ایڈمنسٹرڈ کشمیر لفظ کو بھی ایکسپٹ کر لیا، یعنی ہم یہ مان رہے ہیں کہ کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے۔ 70 سال سے ہم کہتے ہیں کہ کشمیر پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی، مگر یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ انڈین ایڈمنسٹرڈ کشمیر، وزیر اعظم اور ان کی حکومت اس کو ایکسپٹ کر لیتی ہے، کیونکہ بی جے پی نے جو عوام سے وعدے کیے اس کو مکمل نہیں کر پا رہی ہے، اس کو پورا نہیں کر پا رہی۔ تو یہ آسان ایجنڈا ہے کہ گوا میں ایک کانفرنس ہو جاتی ہے، وہاں پر تمام بڑے بڑے تنظیم کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہم کو آرمز لائسنس دے دیجئے۔ کیسے کوئی کہتا ہے کہ آرمز لائسنس دے دیجئے اور ہم کو ہتھیار دے دیجئے؟ کیسے کوئی کہتا ہے کہ یہ اس کے اوپر ایسا جان لے لیں گے، مار دیں گے؟ تو ان لوگوں کو پوری پشت پناہی، پوری مدد سنگھ پریوار سے مل رہی ہے، اور وہ لوگ نہیں چاہتے کہ ختم ہو۔ اور میں کہہ رہا ہوں یہ گراؤنڈ پر اس کا کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے۔ آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے کہ ختم ہو جائے، گورننس ہو، رول آف لا پریویل ہو، مگر ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ کیا قدم اٹھا سکتے ہیں؟ کوئی اسپیشل ایکٹ یا پھر کچھ ایسا بڑا قانون جس کے جو ڈیٹرنٹ بن سکے؟ بھائی اگر آپ ایک قانون گجرات میں بنا سکتے ہیں کہ جو گائے کو مارا اس کو موت ملے گی، جو انسان کی جان لے رہا اس کو موت پھانسی نہیں دیں گے آپ؟ مانے جو جان کر گائے کو کاٹتا ہے تو آپ گجرات میں قانون بناتے ہیں کہ ڈیتھ دیں گے، مگر جو موب لنچ کر رہا ہے ان کو کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے ویڈیو نکالنا اور پیٹنا، مارنا، چاقو مارنا یہ مذاق ہے۔ یہ دیکھیے جو لوگ اخلاق کو مارے ہیں، جو لوگ پیلو خان کو مارے ہیں، جو لوگ جنید کو مارے ہیں، وہ ہندوستان کو کمزور کر رہے ہیں، وہ ہندوستان کو کمزور کر رہے ہیں۔ تو آپ قانون تو سب پہ برابر اطلاق ہونا چاہیے، اور یقیناً اگر لنچنگ کے خلاف قانون بنتا ہے تو بننا چاہیے۔ اور میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ آنے والے پارلیمنٹ سیشن میں میں ایک پرائیویٹ ممبرز بل پیش کروں گا کہ لنچنگ کے اوپر ایک قانون بنایا جائے، اور میں بنا رہا ہوں بل، ہمارے لائرز بنا رہے ہیں، جیسا وہ تیار ہو پوری کوشش ہوگی کہ بن جائے تو ہم اس کو ایز اے پرائیویٹ ممبرز بل پیش کروں گا۔ میں مرزا داؤد بیگ افروز پیش کرتے ہیں۔
high class fashion fabrics, suitings and shirtings, ओल्ड ईदगाह रोड, रैन बाजार, हैदराबाद पर आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हाई क्लास फैशन फैब्रिक्स, सूटिंग्स एंड शर्टिंग्स, मर्दाना वजाहत की पहचान लिए, ईद और त्योहार की आन बान शान लिए मशहूर कंपनियों के सूटिंग शर्टिंग्स का मियारी स्टॉक इस रमजान 10% डिस्काउंट पर हासिल कीजिए। शादियों के लिए सूट, शेरवानी, सफारी, कुर्ता पाजामों के लिए मियारी कपड़ों का भरोसामंद शोरूम। हाई क्लास फैशन फैब्रिक्स, सूटिंग्स एंड शर्टिंग्स, ओल्ड ईदगाह रोड, रैन बाजार।